قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں: تذکر، تعقل، تفکر، تدبر۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، افلا یتذکرون، افلا یتدبرون۔ تو یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالی بارہا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ساڈے لئی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نازل کیتا تاکہ اسی ادھے تو چنگیاں چیزاں جڑیاں نے وہ اسی لے سکیے تے برے کماں تو بچ سکیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کا حکم دیا، بہت سی چیزوں سے روکا۔ میں نے بس آج ایک فعل بعد ایک ایسا کام جو آج کے معاشرے میں بڑا عام اور عام تر ہوتا جا رہا ہے، زنا۔ ہمارے معاشرے کے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس دلدل میں پھنس چکا ہے۔ شاید آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، جو عالمی رپورٹس ہیں اور دن دہاڑے آپ سنتے رہتے ہیں نیوز وغیرہ میں بھی کہ کیسے کیسے کام اس پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ جو دوسرے ممالک جو ہیں ان کا تو دیکھا جائے گا، ان کی اپنی حکومت دیکھے گی۔ ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے عجیب کام ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک ہے زنا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اور جو نوجوان طبقہ ہے، چاہے وہ میل ہے، مرد ہے، عورت ہے، فیمیل ہے، وہ اس سے بچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل بد سے بھی دور رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ نیا نیا مسلمان ہوا، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی لت لگی ہوئی، وہ منو عادت ہے کہ میں زنا تو بغیر رہندا نہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کتاب دا نام ہے 222333، اے دا حدیث نمبر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جس ٹائم آیا تو انہیں کہا یا رسول اللہ اذن لی، منو اجازت دے دیو کہ میں زنا کر لا۔ نواں نواں مسلمان ہویا سی، آئیے ساری گلاں تانوں پتہ بھی نہیں۔ جس ٹائم انہیں یہ گل کی نا تے صحابہ کرام وہ اٹھے، کوئی پھڑن لگا، کوئی چپیڑ مار لگا، کوئی ڈانٹن لگا۔ تو خدا دے بندے اے کیڑی بارگاہ دے وچ آ کے تو کیڑا سوال کر رہے؟ اس بارگاہ وچ تے اے منع کیتا جاندا ہے کہ برا کام نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، فعل بد نہیں کرنا، فعل شنی نہیں کرنا، اعمال بد نہیں کرنے، تو آ کے تھی اجازت لینا پھرنا۔ اور جس ٹائم پھڑا لگے نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رک جاؤ، تسی اپنی جگہ تے رک جاؤ، اس بندے نو میرے کول لے کے آؤ، آرام سکون دے نال، پیار دے نال، محبت دے نال، شفقت دے نال۔ وہ بندہ کول لے کے آئے، صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کول بٹھایا اس بندے نے۔ دیکھو نا جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سمجھانے دا انداز۔ ساڈے کول کوئی انج دی گل کرے تے ساڈا دماغ ہی نہیں کام کردا، تو کیڑی گل کر رہے ہیں؟ مسجد وچ بیٹھ کے آ کے تو یہ گل کیتی، اے کوئی نہیں پتہ کہ بندہ نواں نواں مسلمان ہویا، انہوں پتہ ہی کوئی نہ گل بات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اذن لی زنا کی اجازت دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کول بٹھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے کیا یہ جس چیز کی تم اجازت مانگ رہے ہو برے کام کی، یہ اپنی والدہ کے حق میں پسند کرو گے؟ اور کیا تو یہ پسند کریں دا کہ تیری ماں دے نال ایک کام کیتا جائے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا، اے اللہ کے رسول میں تو کبھی بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ میری ماں کے ساتھ ایسا کام کیا جائے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی ماں کے لیے اس کام کو پسند نہیں کرتے. پھر فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے اس کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں، میں تو اس فعل بد کو اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی بندہ بھی کرے میں پسند نہیں کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اسے ناپسند کرتے ہیں. اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مزید سمجھائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو اپنی بہن کے ساتھ اس کام کو پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں، میں تو اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس کام کو پسند نہیں کرتے. پھر پھپھی کا بولا، پھر خالہ کا بولا. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سمجھایا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو پاس نزدیک یا مزید اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کا دل صاف فرما. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر جو محبوب ہو، کیا کہتے ہیں اللہ نبی تو سارے ہیں نا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں سب سے اولا والا، کیا فرماتے ہیں سب سے اولا والا اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دلہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر سب سے پیارے محبوب ہیں. راوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے حق میں دعا کی تو راوی اس بات کی خود گارنٹی دیتا ہے کہ اس نے اس کے بعد کبھی بھی زنا کی طرف توجہ تک نہیں کی. یہ ہے سمجھانے کا انداز. آپ نے اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے لوگوں کی طرح اس کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے تو ہو سکتا ہے وہ معاذ اللہ ویسے منکر ہو جاتا، مرتد ہو جاتا. لیکن اس کو پیار سے سمجھایا کہ جیسے تم اپنی بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں کے لیے، پھپھو کے لیے، خالہ کے لیے اس کام کو پسند نہیں نہ کرتے، لوگ بھی اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے اس کام کو پسند نہیں. سمجھ گیا؟ یہ ہوتا ہے سمجھانے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل شنی سے بچائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا کفل. ایک ہے ذوالکفل، ایک ہے کفل. ذوالکفل کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے ہیں، بعد لوگوں نے لکھا ہے، قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ہے. وذلکفل کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے، وہ والا نہیں. یہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا کفل نامی، بڑا گناہگار. کوئی دنیا جہان کا کام ایسا نہیں تھا جو وہ نہیں کرتا تھا. برا ہر برے کام کی اس کو لت لگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگ کھانے پینے سے مجبور ہو گئے، کھانا پینا نہیں مل رہا، اور لوگ جو ہیں وہ ہیلے بہانے کر کے جیسے کیسے کوئی دور چلا جا رہا ہے کسی دوسرے شہر میں، وہاں سے گلہ لے کر آ رہا ہے، اور کوئی جو امیر بندے ہیں جن کے پاس گلے موجود ہیں، انہوں نے ذخیرے کیے ہوئے ہیں، کوئی ان کے پاس جا رہے ہیں. وہ ایک عورت آئی بیچاری، وہ کفل نامی بندے کے پاس آئی، وہ بڑا امیر ترین تھا. اس کو آ کر عرض کیا، اس کو کہا کہ اے کفل، اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑا نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے مجھے بھی کچھ دو تاکہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکوں، میرے بچے جو بھوکے پیاسے. اب کف تھا بڑا بدبخت، میں نے بولا کہ وہ کسی گناہ سے بچتا نہیں تھا. اس نے جب عورت کو دیکھا تو وہ تھی بڑی حسن و جمال والی، بڑی حسینہ، بڑی جمیلہ. اس نے کہا جی 60 دینار ملیں گے. کتنے جی؟ 60 دینار. دینار کا پتہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ دینار پہلے زمانوں میں سونے کے سکے کو بولا جاتا، سونے کا جو سکہ ہوتا تھا اس کو دینار بولتا، آج کل کا دینار نہیں. پہلے زمانے میں درم چاندی کے سکے کو بولا جاتا تھا، آج تو کرنسی آ گئی ہے.
اور دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، 60 سونے کے سکے، بہت بڑا مال ہے۔ اس نے کہا جی 60 سونے کے سکے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اس فعل بد کے لیے، اس زنا کے لیے میرے حوالے کر دے اپنے آپ۔ اب وہ عورت بیچاری رو رہی ہے، کپ کپا رہی ہے، اور گھر والے بچے جو ہے بھوکے پیاسے ہیں، اس کا خود بھوکی پیاسی ہے۔ اس نے بالآخر یہ بات مان لی، اور پھر جب اس کفل کے پاس وہ فعل بد زنا کرنے کے لیے جب وہ بیٹھی تو رو پڑی۔ یہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عورت رو پڑی۔ اب وہ کفل کہتا ہے کہ اے عورت، کیا میں نے تجھے مجبور کیا ہے اس کام کے لیے؟ تو خود آئی ہے نا میرے پاس، میں نے کوئی پیغام تو نہیں بھیجا کہ تم آؤ اور میرے پاس میرے ساتھ اس طرح کا کام کرو۔ اس نے کہا جی نہیں، تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں جی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، آج سے پہلے میں نے اس طرح کا فعل بد نہیں کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ اب وہ کفل جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں یہ خوف ڈالا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ عورت جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہی ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے لیکن میں پھر بھی ڈر نہیں رہا۔ اس نے کہا جاؤ، تم کو میں ویسے چھوڑتا ہوں، یہ 60 دینار بھی لے جاؤ۔ 60 دینار بھی لے گئی، چھوڑ بھی دیا۔ یہاں پر آخری بات کرنے جا رہا ہوں میں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس بات کو دیکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں من ترک الزنا، جو بندہ زنا کو چھوڑ دیتا ہے، مع القدرتی، قادر ہونے کے باوجود، ایک بندہ زنا جیسے فعل بد پر قادر تھا اور اس نے نہیں کی، وارتفاع الموانی، اور موانع بھی نہیں تھے، کوئی ہائیڈل بھی نہیں تھی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، وتیسر الاسباب، اور اسباب بھی مہیا تھے، وہ کر بھی سکتا تھا، لا سیما عند صدق الشہوہ، خصوصاً اس وقت اس کو شہوت بھی آئی ہوئی تھی۔ جو بندہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حاز درجت الصدیقین، اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین کے درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زنا چھوڑنے والے کو صدیقین کے درجے پر فائز کر دیتا ہے، اور صدیقین وہ بندے ہیں جو انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فعل بد، فعل شنی، برے کام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔